ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون میاں بندے دی زندگی بانگ ہے دوران پیچھا موت تا لگیا تے گھٹ جانی سونیا بندے دی زندگی بانگ ہے دوران پیچھا موت تا لگیا تے گھٹ جانی روندے نہیں سونے سب پیانے لک جانے آخر چند نمانی
کائنات رہبر رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحب اور عزیز ساتھیوں، فکر آخرت کے حوالے نال چند باتاں تواڈے سامنے گوشگزار کرنا چاہنا۔ جامع مسجد عائشہ اور کالونی کے اندر کافی دنوں تو اور خطبات جمعہ کے اندر بھی نماز کے حوالے نال اور فکر موت کے حوالے نال بیانات اور خطبات ہوتے آ رہے ہیں۔ آخرت کے ڈرام کی وجہ بے نمازی کا انجام بیان کرن کی وجہ یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ نمازی بن جان، رب کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جان۔ یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو رب نے علم عطا فرمایا کہ میں تواڈے تک پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دیں۔ بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، ممبر رسول تے کھڑے ہو کے جو کوئی بھی خطیب کچھ بھی بیان کرتا ہے قرآن حدیث تو اودا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ جائے کہ اے جہان چھڑ جانا ہے تے آخرت دی فکر کر لئیے، آخرت دی سوچ کر لئیے۔ ایک مقصد ہوتا ہے کہ ساڑھے سارے دی آخرت بن جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ آخرت کا بہتر ہونا مین سبب ہے کہ جو قرآن کہتا ہے انہوں اپنا لیا جائے، جو مدینے والی سرکار فرما رہی ہے انہوں سینے نہ لگا لیا جائے، تاکہ ساری دنیا بھی رب کامیاب کرے اور آخرت بھی کامیاب کرے۔ اسی لوگ ٹس کو مس نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ ایک کیا ہے کہ جمعے والے دن خدا را وقت نہ تشریف لے آیا کرو تے پہلیاں صفحہ بیٹھے آ کرو، ایدہ بڑا مقام ہے، ایدہ بڑا اجر، لیکن کوئی اثر نہیں، کوئی جناب عمل نہیں۔ بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بڑے بڑے کڑی جوان انہاں اکھاں دیکھ چکے ہیں، انہاں اکھاں نہ دیکھ چکے ہیں کہ جنہاں دے متعلق یہ سوچے آسی کہ انہاں جوان ہیں، کڑی جوان ہیں، اجے جوانی چڑھ رہے ہیں، تے پھر انہیں جناب جوانی کے اندر کچھ لمحات گزارنے دے بعد انہیں بڑھے ہونا ہے، تے پتہ نہیں کدوں جا کے موت دسنا آئے گا۔ ایسے نوجوان نو موت نے بڑی جلدی آن کے جناب پنجا اور پھندا پا لیا تے روح قبض کر کے اللہ دے حوالے ہو گئے۔ تو یہ خدا را سانو سوچنا چاہیے، سانو فکر کرنا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ السلام دے کول آن والا آن کے اندر ہے، وہ گل مسئلہ بیان کیتا سی نا، یاد تو نہیں واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اندر اللہ دے نبی جی قیامت کدو آئے گی؟ تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا قیامت واسطے تیاری کی تھی، اور اگلے جہان دا پوچھدا پیا دے واسطے تیاری کی تھی۔ ہاں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی بات اعلان فرمائے، ذرا غور کرنا۔ رب فرماتے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ، یا
اللہ کو لو، خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر رحمان دا۔ وہ کیوں بار بار یہ کوئی گل کرتے ہیں؟ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، وڈا تو جواب ہے، کڑی اور جواب ہے، ڈر جا رب کو لو۔ بڑھاپے چے تے پھر بھی ڈر جا رحمان کو لو، اگر جوانی چڑھ رہے ہیں تے ڈر جا اللہ کو لو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کے اندر ایک آیت ہے تے رب نے 2 مرتبہ کیا ہے کہ میں رب کو لو ڈر جاؤں۔ ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ رحمان فرما رہے ہیں لوگوں ڈر جاؤ میں رحمان کو لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، اللہ دے کو لو ڈر جاؤ، رحمان دا خوف دل اندر پیدا کر لو۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگاں ول ویکھو اور اپنے آپ ول بھی ویکھنا ہے کہ تسی کل واسطے تیاری کی کیتی ہے، اپنے اندر بھی گربان چاہ کے ویکھنا ہے، لوگاں ول بھی ویکھو کہ تسی آخرت واسطے تیاری کی کیتی ہے، کل واسطے کی قیامت لئی تیار کیتا ہے۔ اور پھر رب کی کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور لوگوں پھر رحمان کو لو ڈر جاؤ۔ پہلے آکھیا ایمان والو میں اللہ کو لو ڈر جاؤ، تے تسی اپنے آپ گربان اندر بھی جھانک کے ویکھنا ہے، کل واسطے کی تیاری کیتی ہے، کل واسطے کی فکر کیتی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میں رحمان کو لو ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا جو تسی کر دیو اللہ ہر تواڈے عمل تو باخبر ہے، رحمان نو تواڈے ایک ایک گل دی خبر ہے، ایک ایک کم دا جناب اللہ نو علم تے خبر ہے، جو تسی کر دیو رحمان جانن والا ہے، جو تواڈے دل اندر جناب سوچ تے فکر پیدا ہوندی ہے، اس سوچ دے متعلق بھی میرا اللہ جاندا ہے۔ اور سونیا ہن میں گل یہ کرنا چاہنا ہاں، کل واسطے تیاری کی کیتی ہے، اگر تیاری کیتی ہے تے مزید تیاری کر لو، اگر تیاری آج تک نہیں کیتی تے پھر رب کو توبہ کر کے تیاریاں کرنیاں شروع کر دیو، رحمان کو معافیاں منگ لئیے تے رب تو اپنے جناب اعمال دا اجر حاصل کر لئیے۔ اور سونے اگر نہیں عمل نہیں تیاری کیتی تے پھر تیاری کر لو، وگرنہ آخرت دیاں منزلاں تانوں پتہ ہے کنیاں اوکھیاں تے مشکل نے، تانوں علم ہی ہے پھر جدوں بیگانیاں دے وس پینا ہے پھر بندے دا کی حال بننا ہے، پھر بندے دے متعلق سوچیا جائے کہ اس بندے دے بارے کی بنے گا۔ آؤ ذرا دھیان کرنا، میری ماں اور بہن بھی آئی ہوئے گی بیان سننے واسطے، جمعے دی ادائیگی واسطے، اور مائیں بہنیں جو حکم مردہ نہیں ہے وہ وہی حکم عورتاں واسطے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میری تیری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتیاں نے اس آخرت متعلق نبی دی بیوی ہے تے ازواج مطہرات دے وچوں زوجائے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے مومنہ دی ماں لگ دیئے، پوری کائنات دے مومن جڑے نے انہاں دی ماں عائشہ صدیقہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتیاں نے آخرت متعلق آخرتیاں کاٹیاں میرے پیغمبر السلام نے سنایا کہ فلا کاٹی اتنی اوکھتے ہیں مشکل کام میں، عائشہ قبر دا مرحلہ بڑا اوکھا ہے، پھر عائشہ پل سرات کو گزرنا بھی ہے، اے بھی لمحات بڑے اوکھے تے مشکل ہے، پھر میدان معاشر لگنا لوگ
آندیاں یا لیتنی اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی اے پیارے محبوب علیہ السلام جی اتنا مشکل آخر دا مرحلہ بس کرو مینوں تے بڑا ڈر لگدا پیا تے ماں جی نے اوتھے کاش والے الفاظ بولے یا لیتنی آگے آندیاں نے کاش کہ میں کوئی درخت ہوندی کاش کہ میں کوئی درخت ہوندی تے مینوں کل سانساں دا حساب نہ دینا پیندا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذان سن کے اذان دا جواب نہ دینے والے مرد نہ دینے والیاں عورتاں غور کیجئے فکر کیجئے نماز دا فکر نہ کرنے والے مرد نماز دا نہ فکر کرنے والیاں عورتاں ازواج مطہرات جو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے الفاظ سن لو آندیاں نے آخرت انی اوکھی ہے آخرت دی زندگی انی مشکل ہے آندیاں نے کاش کہ میں کوئی درخت ہوندی تے رب دے سامنے کھڑے آؤں کے تیرا حساب تے نہ دینا پیندا کاش درخت ہوندی ہے اللہ اکبر اے نہیں آکھیا کہ درخت دی منند درخت دی طرح نہیں کاش کہ میں درخت ہوندی مینوں حساب نہ دینا پیندا مینوں قیامت والے دن وہ پوری کائنات دے مالک دے بادشاہ شہنشاہ دے سامنے کھڑا کر کے میرے کو حساب نہ لیا جاندا میں درخت ہوندی فکر کرنا غور کرنا حالانکہ وہ کون اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جیدی عظمت دے وچ قرآن دیاں 17 تو 18 آیتاں رب نے نازل کی دیا او ماں عائشہ ہے تے انہوں ایندہ فکر ہے تے جڑی آج دی ماں بہن نے کدے قرآن نہ کھولیا ہوئے تے اوڑا کی بنے گا کدے اسی سوچیا ہی نہیں کدے فکر ہی نہیں کیتا غور کرو فکر کرنا پے گا نہیں تے وگرنہ قیامت والے دن اللہم لا تجعلنا منہم اللہ شیخ صبح بیان کر رہے سن نا فجر دے درس اندر اللہ اکبر جہنم دا تذکرہ 70,000 فرشتہ جناب جہنم نو پکڑ کے کھڑا ہے 70,000 زنجیراں اور ایک زنجیر نو 70,000 فرشتہ پکڑ کے قابو کر کے کھڑا ہے اور پھر بھی جہنم چلا چلا کے کہہ رہی ہے ہائے ہائے حل مزید اے انسان نو میرے اندر داخل کرو سٹو جہنم چ اللہ محفوظ فرمانا اللہ اکبر اے سلمہ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے کہ کاش کہ میں درخت ہوندی تے میرے کو قبر دے اندر نہ پوچھیا جاؤں میرے کو حشر دے اندر حساب نہ لیا جاؤں آؤ سونے غور کرو تے میں تے تسے بھی فکر کریے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کل واسطے اسی کی تیاری کی تھی اور سونے کل واسطے تیاری ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ آخرت دے متعلق آخرت دی تیاری تے ہوئی ہے رب نے گل مکا دی تھی جو تسی نیکیاں کراؤ گے خدا میں رحمان پورا پورا بدلہ دے دیاں گا اگر تسی بد نیکیاں ہی کی دیاں اگر تسی نیکیاں نہ کی دیاں اگر تسی نیک عمال نہ کیتے پھر میری طرفوں عذاب ہی عذاب ہوئے گا پھر میں توانوں عذابوں کے اندر مبتلا کر دیاں گا کئی طریقے تے کئی طرح دے عذاب ہوں گے تے میں اپنی مرضی نالی توانوں ہونا عذاباں دے اندر داخل کر چھٹاں گا اور سونے فکر کرنا چاہیے سوچ کرنی چاہیے خدا را نہ کرے اگر کہ بس جمعہ پڑھنا
چند منٹ واسطے مسجد گئے نماز پڑھی تے بس جماعت ہو گیا پھر کدے فکر ہی نہیں اللہ اکبر نہ سونے اب ایک میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ہستیاں نے جنہاں دے متعلق اللہ نے آپ فرمایا اے جماعت میری ہے اے جماعت جنتی ہے اے جماعت جنتی ہے اس جماعت وچوں ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے بستر تے لیٹے نے تے اینج ساتھی پوچھن واسطے آ گئے بیمار پرسی کرن لئی جان کے بیٹھے تے سنا پیارے ابو ہریرہ کی حال ہے تیرا کیسیاں طبیعتاں نے تیریاں کہ میں ان بیماری کو افاقہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب گل کردے نے تے نال رون لگ جاندے نے گل کردے نے تے اکھاں چوں آنسو بہان لگ جاندے نے کسے آکھیا پیارے ابو ہریرہ گل کی ہے کس وجہ تو پریشان ہو گیا ہے کی گل کی وجہ ہے کیا تسی جناب موت تو ڈر گئے ہو کیا موت دا ڈر تو آنے دل اندر بہ گیا ہے آندے نے میں موت تو نہیں ڈردا لیکن میں ڈر تے خوف ایک ہوئی آیا ہے کہ اگلا جناب سفر بڑا لمبا ہے لیکن میرے کل سامان تھوڑا ہے اگلا سفر لمبا ہے کی مطلب اگلیاں جناب سعودتاں بڑیاں نے جدوں روح نکلے گی تے وہ دو بھی جناب پریشانی ہے کتنی اوکھی روح نکل دی ہے نبی پاک میں دسے ہے جدوں روح نکالی جائے گی اس دے بعد پھر قبر دے اندر معاملہ بنے گا پھر قبر تو بعد ایک پل صراط تو بھی گزر کے جانا پہنا ہے پھر میدان معاشر لگے گا ہوتے جناب لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے اگلا بڑا لمبا سفر ہے لیکن میرے کل سامان تھوڑا ہے ایک کون ہستی ہے جیرے بارے رب آندہ ہے تے جنتی ہے ایک کیڑی ہستی جنہاں رب آکے اے جنتی نے تے وہ ہستی رو کے آکے میرے کل اگلا سامان تھوڑا ہے جناب لمبا سفر ہے لیکن میرے کل زیادہ رات کم تے تھوڑا ہے وہ اونا ہستیاں دی اے صورت حال ہے جنہاں دے پلے شہنے تے اونا دا کی بنے گا جڑے مسیح دوال منہ نہیں کر دے جڑے قرآن میں کدے کھول کے پڑھ دے نہیں چودھری صاحب خان صاحب مولوی صاحب حاجی صاحب اپنی جگہ دینے سارے لیکن ہوتے نجات ہونی ہے تے عملہ نال ہونی ہے ہوتے گل بننی ہے تے عملہ نال بننی ہے ایتھے تے تو آپ کہہ دینا نا کوئی گل نہیں مولوی صاحب جدوں موت آئے گی تے ویکھی جائے گی کہہ دیندے نے بڑے بڑے جناب اپنے آپ تو باہر ہو کے آندے نے کوئی گل نہیں مولوی جڑا تیرا کام میں وہ تو کر جدوں ساڑھے تے ویلا آئے گا سی آپ ہی ویکھ لواں گے اللہم لا تجعل اللہ محفوظ فرما لے اے ہو جی زبان چو گل نہ نکال اے تے رب دے بولاں دا مقابلہ کرن والے دے منندے رب آندا تو آخرت دی تیاری کر اے اگو چلا کی آندا ہے جدوں موت آئے گی ویکھی جائے گی اللہ ہدایت نصیب فرمائے رب فرما رہے وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اے مومنہ مسلمانہ کل واسطے کی تیاری کی دیئے فکر کر ہاں جدو ساری دنیا دے لوگ کھڑے ہوں گے رب تیرا نام لے کے آواز دے کے آخر کھڑا ہو بھئی دس انہیں تھے ایس آخر واسطے کی تیاری کی تھی دس نا دس کی جواب دے لے گا ایتھے نماز کوئی دعا نہ آئے تے کئی
کہہ دیں مولوی صاحب بندیاں دے سامنے نہ پوچھا جے ویسے میں نماز فلا فلا دعا نہیں آتی تو میں علیحدہ کسی جناب نوکرے لگ کے لوگوں بھی نہ پتہ لگے تو میں وہ نماز یاد کروا دیو میں لوگوں دے سامنے شرم آتی تو دس جدو ساری کائنات دے لوگ کھڑے ہوں گے سارے دے رنگ اڈے ہوں گے تے اوتھے تینوں رب آواز دے کے آ کے کھڑا ہو کے دس نہ کی زندگی کما کے آیا ہے تے کی آخرت واسطے تیاری کر کے آیا ہے سونے پھر دس کی جواب دے گا ایتھے تو رب نے کہہ دیتا نا وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ذرا فکر کرتا جائیں کہ آخرت واسطے کی تیاری کی ہے اللہ اکبر اللہ سونے میرے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے قیامت والے دن بندہ اس وقت تک اللہ دی بارگاہ اندر کھڑیا رہے گا جدوں تک آج 4 سوالاں دے جواب نہیں دے لوے گا رب نے کھڑیا کرنا ہے تے جدوں کھڑیا کرے گا رحمان تے رب العالمین جواب لیں گے رب فرمان گے حتی یسأل عن عمری فیما افنا فرمایا ہے میرے بندے دس گا میں تینوں انی زندگی عطا کی تھی انی عمر دیتی تے دس کتے فنا کر کے آیا ہے ایک سوال اے سوال ہونا ہے میدان معاشر لگا ہوئے گا حساب والے دن رب آکن کے دس گا تینوں انی عمر دیتی تے کتے فنا کر کے آیا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَا تے میں تینوں علم عطا کیتا تے اس علم دے مطابق کتنا کو عمل کر کے آیا ہے مولویاں خطیباں قاریاں نے مولویاں نے علماء نے تینوں مسائل دسے تینوں قبر دی زندگی دے متعلق دسیا 10 قبر متعلق کی کر کے آیا ہے تینوں علم دیتا آخرت دی زندگی دے بارے دسیا کی آخرت دے بارے کر کے آیا ہے تینوں نماز دا طریقہ علماء نے دسیا کیا علماء دے گل من کے کیا تو نبی دیاں حدیثاں تے عمل پہنچ کر کے آیا کہ نہیں تینوں علم دیتا تے 10 نکی کر کے آیا اس علم دے بار متعلق اللہ اکبر اللہ پھر رب فرمائے گا وَعَنْ مَالِي مِنْ عَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ اللہ فرمان گے میرے بندے میں تینوں مال دیتا میں تینوں دولت عطا فرمائی تے 10 کتے خرچ کر کے آگے ہیں کیویں کمایا ہی تے کیویں خرچ کر کے آگے ہیں تے چوتھا سوال وَعَنْ جِسْمِ فِيمَا أَبْلَغَ میرے آقا فرماتے ہیں رب چوتھا سوال کریں گے میں تینوں جان عطا فرمائی میں تینوں ایک طاقتور جسم عطا کیتا تے کتے کبا کے آگے آئے اے 4 سوال رب نے ادو کھڑیا کر کے پوچھ لے میرے جدوں پوری کائنات دے لوگ سارے کھڑے ہوں گے مارے مارے تے نفس و نفسی دا عالم اڑے گا تے اوتھے رب نے وچے کھڑیا کر کے اے تیرے کولوں 4 سوال پوچھ میرے سونیا زندگی رب نے دیتی ہے تے کیویں کپا کے آیا جسم دیتا ہے طاقتور کتے کپایا علم دیتا ہے تے کیا علم دے متعلق عمل بھی کیتا ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر اللہ خدا را سونے اے گل منن والے اے جناب ہے کہ تو اپنی مرضی کر میں اے مرضی تیری ادوں تک جدوں تک تیرے جسم اندر تیری روح تے تیرا جناب سائے جدوں روح جسم تو نکل گئی پھر اگلے مرحلے دا تینوں پھر آپ ہی پتہ چل جائے گا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا دھیان نال سننا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے آن کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قریب کھڑے ہو گئے آندے نے اینج آقا علیہ السلام ترے نے نال میں قربینہ ہوا تے ایدرو ایک انصاری آدمی آیا ایک انصاری صحابی آیا میرے پیغمبر
بن کے لے جائیں. میری ماں بہن غور کرنا میرے پیغمبر دے فرامین تے پلے بن کے لے جاؤ تے عمل کرنے والے بن جاؤ. میں پہلے دسیا کہ 4 سوال ہوئے نے میدان معاشر دے اندر. انہاں جو ایک بھی ہے کہ جڑا علم رب نے دیتا ہے قرآن حدیث دے متعلق جو تھوڑے تک پہنچے کہ او دے متعلق عمل بھی کیتا ہے کہ کوئی نہ. طالب علم پیغام دے رہے آئی, طالب علم تینوں پیغام تے حدیث سنا رہے آئی. میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ آندے نے کہ انصاری صحابی انج سامنے آ کے میرے پیغمبر دے کھڑا ہو گیا. اے اللہ دے نبی جی اے تے دسو کہ مومنہ دے وچوں اعلیٰ تے افضل انسان کون ہے؟ مومنہ دے وچوں مرتبے والا انسان کیڑا ہے؟ مومنہ دے وچوں اعلیٰ انسان کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے جیدہ اخلاق اچھا ہے وہ مومنہ تو سب تو افضل ہے. جیدہ اخلاق اچھا گالیاں کٹر والے بدبختہ پچھلے جمعے غالباً میں سنایا سی جڑا بندہ گالیاں کٹ رہا ہے قیامت والے دن اولیاں نیکیاں اس مظلوم نو دے کے اس گالیاں کٹن والے مولوی صاحب, گالیاں کٹن والا بھلے ہاتھی صاحب, گالیاں کٹن والا بھلے نیکیاں کرن والا ہے, گالیاں کٹن والا کوئی بھی ہوئے قیامت والے دن او جناب نیکیاں او دے اندر او دے کھاتے اندر پا کے تے ظالم جہنم دا ایندھن بنایا جانا ہے. اور سونے غور کر زبان جو گندا بکنے والے زبان دی غلط استعمال کرنے والے ظالم میرے آقا فرماتے نے مومنہ دے وچوں افضل انسان ہوئے جیڑا اخلاق آلہ ہے. مومنہ دے وچوں مرتبے والا انسان ہوئے جیڑا بول چال تے جیڑا رہن سہن اچھا ہوئے. تے او وہی آدمی آندا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی. سونے اے تے گل ٹھیک ہے کہ جیڑا جناب اعلیٰ اور افضل مومنہ چودہ اخلاق اچھا ہوئے گا تے سونے مومنہ بچوں ہی عقل مند انسان کیڑا ہے؟ مومنہ بچوں دن آدمی کیڑا ہے؟ مومنہ دے بچوں سیانہ تے سمجھدار بندہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اکثرهم للموت سکرا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومنہ دے بچوں عقل مند انسان ہوئے کہ جڑا موت نو کسرت نال یاد رکھ دے. عقل مند انسان مومنین دے وچوں ہوئے کہ جڑا موت نو کسرت نال یاد رکھے. میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے آئیے ذرا غور کرنا سونے آخری بات اور نہیں تے اب ایک لینا بڑے بڑے تو جناب قبر تے نوجوان تر گیا نہیں تے کیوں نہیں تینو خوف ہوندہ جدو ساڑھا ٹر جاندہ ہے چاند دن اس علاقے اس محلے دے لوگاں دینے توبہ توبہ جوانی دی موت ٹر گیا ہے. جناب اجے تے جوان سی اجے تے جناب لڑکپن سی تے فوت ہو گیا موت آ گئی ہے بڑا ماڑا ہویا ہے. اور ڈر جاؤ سونے ہو جویں تو آج کسے دا جنازہ کدیاں تے اٹھانا ہے اے جویلا آئے گا کل نو تیرا بھی جنازہ کدیاں تے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جایا جانا ہے. اللہ اکبر. سارے عزیز وقار دفن کر کے تینوں واپس آ جان گے تے تیرے کلے دا معاملہ ہونا قبر اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ اب ایکنا پچھلے دن حضرت شیخ مولانا قاری عبدالقدیر شہین صاحب رحمت اللہ علیہ سونے میرے مدرسہ پہلو کڑی جوان سر میرے نال 4-14 قد اوپر سے تے جوانی دی موت غور کرنا ویکھنا جناب موت نے کی رب اپنے ذمے تے نہیں نہ سیانے آندے لاندہ بہانہ بنے بیماری نے کیرا پایا کچھ دن ہوئے نے ایج جناب موت تو چند دن پہلے ملاقات ہوئی صحت مند سونا سنکھا گڈی آپ چلا کے تریا پھر دے تے علماء دیاں خدمتاں کرتا پھر دے. پتہ لگیا چند دنوں دے بعد کہ حضرت شیخ صاحب نو ایمرجنسی لاہور اسپتال دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے. ساتھیاں گل کیتی کہ دعا بھی کیتی جائے تے او دی معاونت بھی کیتی جائے.
چلو وہ معاملت جو ہوئی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اجے بھی لوگ وہ دی معاملت کرتے ہیں پہ میرے ایک ساتھ جناب امیر محترم نے گلدستہ دے شیخ صاحب نے آکھیا کہ تعاون کرنا ہے، تعاون لے کے چلے گئے، وہ دے کار چلے گئے تو شیخ صاحب بیٹھے نے حال پوچھ دینے پہ رون دے گل دس دیا تے رو پہ میں شیخ صاحب فرمان لگے حضرت شہین صاحب خیر دے یار کیوں رون دے ہو، اللہ بہتریاں کرے گا، اللہ کو صحت عطا کرے گا، کیا موت تو تسی ڈر رہے ہو؟ حضرت شہین صاحب دی سسکیاں بج گئیاں، آندے نے مولانا میں موت تو ڈر کے نہیں رہوں گا، مینو موت دا کوئی فکر نہیں، موت دا ڈر نہیں کہ مینو موت آئے گی، مینو اے کوئی فکر رب نے مینو 3 بیٹیاں دیتیاں نے، 3 معصوم بچیاں میری ننیاں پریوں ہوئے کو نہ پھر دیا کر دے اندر، انہاں معصوم کلیاں دا مینو بڑا فکر ہے، مینو موت آ گئی تے انہاں بچیاں نو کون انہاں دی پرورش کرے گا، انہاں کلیاں دی کون پرورش کرے گا، مینو رب نے بیٹا تے نہیں دیتا، بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تسلیاں دیتیاں، ویلا آیا ہے وہ جناب سک کے ٹھیکرا وانگ ہو گئے تے آخر کار موت دا سنیا آ گیا ہے، لکھاں ہزاراں دے حساب نال سینکڑیاں دے حساب نال علماء نے جنازہ پڑھیا، گل کرن دا مقصد ہے جوانی سی بڑا سونا جوان سی، موت نہیں ویندی کہ دیاں بچیاں نے تے بچیاں دا کی بنے گا، موت نہیں ویندی کہ دیا یا تے جوانی ٹلے گا بڑا پائے گا تے پھر نانا سونے کیوں نہیں فکر کردا، امیم موت دیان ہوا بگی لوگوں وسط شہر ویران ہو گئے، لوگ بولتے نے سنیاں بیٹھ گندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے درمالی او سک کے ٹھیکراں وانگ ہو گئے، سونے گل اے موت نہیں کسے دی لوڑ ویکھیا کردی، نہیں تھوڑ ویکھیا کردی، لا آخری گل کرن تے گل مکا دیا، حضرت سیدنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پتہ نہیں کی ہو گیا انہاں لوگاں نو اپنی موت دا وقت جدو انہاں تے موت دا ٹائم آندا تے دس دے نہیں بیان نہیں کر دے، پتہ نہیں انہاں لوگاں نو کیا ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اے جناب کہندے پھرتے نے انہاں نو کی ہو گیا موت دا جناب، جدو انہاں تے موت دی گھڑی آندی ہے تے دس دے نہیں، انہاں نو کی ہو گیا ہے، وقت گزریا ٹائم گزریا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ٹائم آیا، موت دا سنیا آیا، اینج ساتھی جمع ہو گئے، سارے ساتھی کھڑے نے، آندے نے یار ویر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی آندے سو گئے نہ لوگاں نو کی ہو گیا ہے کہ اپنی موت دی کیفیت بیان نہیں کر دے، موت دے متعلق دس دے نہیں کہ جدو موت آتی ہے بندے دی کی صورتحال ہوتی ہے، ساتھ یار ہن تیرے تے ویلا آئے دس نہ کی صورتحال ہے کی بندے دی کیفیت بندی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ایندے روتے نے بیٹھے نالے بول کے آندے نے اے موتی اے سختیاں اتنیاں نے اینج لگ دے کہ میری روح سوئی دے نکے دے اندروں گزاری جا رہی ہے، اینج لگ دے کہ میری روح اینج سوئی دے نکے جو نکالی جا رہی ہوئے، اتنی سختیاں ایدیاں نے موت دیاں انیاں سختیاں تے نال اینج لگ دے کہ جویں زمین و آسمان دا سارا وزن کٹھا کر کے میرے کندھیاں تے رکھ دیتا گیا ہوئے، اے موت دیاں انیاں سختیاں نے، سونیا خدا را کیوں نہیں ڈردا تو رب کولو، کیوں نہیں تینوں فکر پیندی آخرت دی، کیوں نہیں تینوں ڈر ہوندا آخرت دا، جدوں موت دا پیغام آنا تے دسیا سی، اللہ اکبر اگر بدنیکیاں ہی کیتیاں، اگر نماز دی فکر نہ کیتی تے جب ویکھ لے ایتھے آن کے روح نکھاڑ جانی ہے، ایتھے روح جناب اڑ جائے گی، یہ دسیا گیا قرآن دے اندر وَلَا صَدَّقَ
ولا صلى اے او بدبخت مرد اے او بدبخت عورت کہ جدی روح نہ نکل دیے بھئی نہ دے جسم چ رہ رہی ہے اے کون ہے اے او بد نصیب کہ جڑا نماز دے نیڑے نہیں سی لگدا اے او بد نصیب ہے کہ جنوں رب نے مال دیتا سی تے اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں سی کردا اور سونے کی ویکھنا چاہندے ہو خدا را ڈر جائیے رحمان کولو اللہ نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک آیت کے اندر رحمان نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اور ڈر جاؤ میں رحمان کو ڈر جاؤ۔ کل قیامت ہوتے دن واسطے کیا تیاری کی تھی پھر فرمایا رحمان کو ڈر جاؤ۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ فکر موت نصیب فرمائے، اللہ جدو موت کا پیغام آئے تیری مدداں اور نصرتاں شامل حال ہو جان، ساڑھی قبر دی زندگی بھی اللہ بہتر فرمائے، اللہ پل صراط تے بھی معاملہ بہتر اور آسان فرمائے، میدان معاشر اندر بھی اللہ معاملہ بہتر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔